اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ منافقین ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خرید لیا اور ان کو اس تجارت میں کچھ نفع نہیں ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک مثال بیان کی کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور اس آگ کی روشنی کی وجہ سے ماحول روشن ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بجھا دی اور پھر وہ شخص اندھیرے میں ہو گیا. ان منافقین کی بھی مثال اسی طرح ہے. میں نے وہ مثال فٹ کر کے بتائی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ اسلام کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ منافقین کی دوسری مثال بیان کر رہا ہے. پہلے تو وہ منافقین کا تذکرہ تھا، وہ منافقین کا بیان کیا گیا مثال جو ضدی تھے، یعنی وہ اسلام کی طرف لوٹنے والے تھے ہی نہیں. انہوں نے عزم کر لیا تھا کہ چاہے اسلام کے برحق ہونے کے کروڑوں دلائل آ جائیں، ہمیں اسلام نہیں لانا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان منافقین کا تذکرہ کرے گا، ان منافقین کی مثال بیان کرے گا جو شک و شبہ میں رہتے تھے. جب وہ اسلام کے برحق ہونے کے دلائل کو دیکھتے تھے، سنتے تھے، سمجھتے تھے تو پھر اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے، لیکن اپنی خواہشات کی وجہ سے پھر وہ مغلوب ہو جاتے تھے اور اسلام سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ اب ان منافقین کی مثال بیان کر رہا ہے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے ہو. اسلام کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے ہو اور اس بارش میں بہت سارے اندھیرے ہیں. اب سوچے رات کا وقت ہو، کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہو، اگر کوئی شخص جنگل میں ہو اور اسی وقت بارش شروع ہو جائے تو کتنا انسان کا دل گھبراتا ہے. ان منافقین کی بھی مثال اسی بارش کی طرح ہے جس میں بہت سارے اندھیرے ہیں. ورعد وبرق، اور اس بارش میں بجلی کی کڑک بھی ہے اور بجلی کی چمک بھی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں موت کے خوف سے جب یہ بجلی کی کڑک کو سنتے ہیں. بجلی سے یعنی جب منافقین بجلی کے کڑک کو سنتے ہیں تو اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں تاکہ یہ خوف زدہ نہ ہو. یہ مثال ہے، میں مثال کو فٹ کر رہا ہوں. اللہ محیط بالکافرین، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالی کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرے ہوا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ منافقین کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس میں کوئی شخص ہو اور وہ شخص بہت زیادہ اندھیروں میں ہے اور اسی دوران بارش بھی ہو رہی ہے اور اس بارش میں بجلی کی کڑک بھی ہے، بجلی کی چمک بھی ہے. بجلی کی کڑک یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وعیدیں سناتے تھے کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لے کر آتے ہو تو اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزائیں تمہیں دے گا، جہنم کے آگ میں تمہیں داخل کرے گا. اس کو بجلی کی کڑک سے تشبیہ دیا گیا ہے. اور بجلی کی چمک یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا راستہ دکھاتے تھے اور صحیح بات بتاتے تھے، اس کو بجلی کی چمک سے تشبیہ دیا گیا ہے. یعنی اگر کوئی شخص جنگل میں ہو اور اندھیرا چھایا ہوا ہو تو وہ شخص کیا چاہے گا کہ میں کب اپنے گھر پہنچ جاؤں، مجھے سیدھا راستہ دکھائی دے. اور بالفرض آپ جنگل میں ہیں اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، لائٹ لیمپ، انسان محتاج ہوتا ہے لائٹ کا اپنے گھر پہنچنے کے لیے. اس وقت ایک ہی امید ہوتی ہے کہ بجلی چمکے اور پھر مجھے سیدھا راستہ نظر آئے تاکہ میں جلدی سے اپنے گھر پہنچ جاؤں. لیکن یہ منافقین کی مثال دی گئی ہے ایسے کہ جب ان کو سیدھا راستہ دکھائی دیتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صحیح بات بتاتے ہیں، قرآن مجید ان کو گائیڈ کرتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ راستے پر چلتے، سیدھے راستے پر چلتے اور اپنے منزل تک پہنچتے. لیکن یہ کم بخت
یہ کمبخت کیا کرتے ہیں کہ اپنی خواہشات کی وجہ سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور سیدھے راستے پر نہیں چلتے ہیں، اور جب ان کو عذاب کی دھمکیاں سنائی جاتی ہیں، یعنی بجلی کی کڑک سے اس کو تشبیہ دیا گیا ہے، تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں تاکہ ہمیں بجلی کی کڑک نہ سنائی دے اور ہم خوف زدہ نہ ہوں، ڈرے نہ۔ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بجلی کو ان پر گرا دے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کتنوں پر بجلی گرا چکا ہے۔ سو انگلیاں ٹھوسنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اگر مسئلہ سالو ہوگا تو سیدھے راستے پر چلنے سے سالو ہوگا، گھر پہنچنے سے سالو ہوگا، انگلیاں کانوں میں ٹھوسنے سے سالو نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ خوف زدہ نہیں ہوں گے لیکن عذاب سے تھوڑی بچ جائیں گے۔ آپ انگلیاں اگر کانوں میں ٹھوس لیں بجلی کے خوف سے تو خوف زدہ نہیں ہوں گے، آپ کے اندر خوف طاری نہیں ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بجلی سے بچ سکتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں۔ بجلی ہو سکتا ہے گر جائے آپ پر۔ سو جو بجلی کی کڑک ہے وہ عذاب، یعنی جب ان کو عذاب کی دھمکیاں دی جاتی تھی کہ دیکھو اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو، نفاق اپنے دل سے ختم نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے اور دھیان نہیں دیتے تھے، یعنی قبول کی نیت سے نہیں سنتے تھے، اس کو قبول کرنے کی نیت سے۔ سو اسی چیز کو بتایا گیا ہے۔ اللہ محیط بالکافرین، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اگر ان پر عذاب بھیج دے، اگر اللہ چاہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، اللہ فرماتا ہے قریب ہے یہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی بھی یہ بجلی روشنی دیتی ہے انہیں، تو یہ بجلی میں چلتے ہیں، اس بجلی کی روشنی کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر بجلی چمکتی ہے تو یہ آگے بڑھتے ہیں، راستے پر چلتے ہیں، یعنی جب انہیں سیدھا راستہ نظر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، تو اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی خواہشات کی وجہ سے پھر مغلوب ہو جاتے ہیں اور اپنے نفس کو فالو کرتے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کو فالو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو روشنی آ رہی تھی بجلی کی روشنی، اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتا ہے اور یہ پھر وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو ختم کر دے، لے جائے، یعنی اللہ چاہے تو ان کے سننے کی طاقت کو بھی ختم کر دے اور دیکھنے کی طاقت کو بھی ختم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافق کی مثال بیان کی کہ منافق کیسے تذبذب میں رہتا ہے، شک و شبہ میں رہتا ہے، کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے جب فائدہ نظر آتا ہے، اور جب فائدہ نظر نہیں آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یعنی منافق کون ہوتا ہے؟ جو مفادات کو دیکھ کر چلتا ہے۔ سو آج ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ میں یہ تلاش کریں کہ کیا منافقین والی صفات ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ جب ہمیں فائدہ نظر آتا ہے تو ہم اسلام پر چلتے ہیں، اسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اور جب ہمیں اس میں نقصان نظر آتا ہے، کوئی قسم کا نقصان نظر آئے، ہم لوگ اسلام کو فوراً چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں۔ یہ منافقین کی خصلت تھی اور عادت تھی۔ اس لیے اسلام کو جب ہم لوگ فالو کر رہے ہیں تو پورا فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی پورے طور پر داخل ہو جاؤ، اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرو۔ یہ نہیں کہ ایک پر عمل کر رہے ہیں، جہاں فائدہ نظر آیا وہاں پر عمل کیا اور جہاں نقصان نظر آیا وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیا۔ یہ منافق کی خصلت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم لوگ اپنے آپ میں امپرومنٹ پیدا کریں۔ قرآن کی آیات پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اپنے مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا ہے یہ جانیں، اور دوسرا
مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے منع کیا ہے، یہ چیز کو ہم جانیں اور اس پر عمل کریں، یہی مقصد ہوتا ہے قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے کا۔ اس لیے انشاءاللہ جو ہمیں اسباق ملتے رہیں گے تفسیر میں، انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا، اور انشاءاللہ میں بھی عمل کی کوشش کروں گا، آپ بھی لوگ عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔